اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ دین اسلام میں کوئی ایک چیز ایسی بتاؤ کہ اگر کوئی انسان سیکھ لے تو اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جائے، تو ہم اسے کہیں گے بغیر کسی سسپینس پھیلائے کنٹرول. یہ آ گیا تو معاملہ حل ہے. اگر کنٹرول کرنا جانتا ہے تو معاملہ حل ہے. اچھا اب دیکھیے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اب جانتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہاں پر بچے کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا باپ دنیا کا سب سے بہترین باپ ہے، اور باپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے تم نے اس کی ساری خواہشات پوری کرنی ہے. پورا سسٹم اس پہ بنا ہوا ہے، تقریباً پورا سسٹم، کہ کنٹرول نہیں کرنا ہے. اور جتنا آپ کنٹرول اور کمپرومائز کریں گے در حقیقت آپ محروم رہ گئے. تو پورا سسٹم اس کے اوپر بن رہا ہے کہ آپ کی جو خواہش آئے آپ کر ڈالیں. تو مثال کے طور پر ہمیں مختلف قسم کے کریڈٹس ملیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. اس کا سارا کام یہ ہوگا کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کر سکیں. اور یہ بلا کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ اس بچپن سے شروع ہوئی ہے جہاں بچے نے کوئی ضد کی اور باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ پورا کرے، اور ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ پورا کرے. ہم نے یہاں بچے کو نہیں کہنا نہیں سیکھا کہ ہم نے بچے کو نہیں بھی کہنا ہے. مثلا جہاں اس نے کوئی ضد کرنے کی کوشش کی، اس نے کہا مجھے اس موقع پہ یہ گفٹ چاہیے، پہلی خواہش کیا ہے؟ دے دو. کہ بھئی تم نے نہیں کہنا کیوں نہیں سیکھا؟ نہیں کہنا بھی سیکھو. اچھا یہاں پہ سوشل پریشر اتنا ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو چند دفعہ نہیں کہا اور وہ سوسائٹی کے باقی بچوں سے کمپیئر کرے گا تو کہے گا یار یہ میرا باپ مجھے چاہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جس کے باپ چاہتے ہیں وہ اس کو دے دیتے ہیں فوراً. اچھا اس کے رزلٹ میں بچے کی مینٹیلٹی کیا بن رہی ہے؟ بچے کی مینٹیلٹی یہ بن رہی ہے کہ خواہشات کا پورا ہونا میرا حق ہے، اور تقریباً بغیر محنت کیے خواہشات کا پورا ہونا میرا حق ہے. اچھا یہ مینٹیلٹی اوپر جا کے کیا بلوا کر رہی ہے؟ اوپر جا کے بلوا کر رہی ہے کہ قوم محنت نہ کرے اور خرچ کرنا اس کا حق ہے. اور اکنامکس میں اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ ہے 1.4 ٹریلین ڈیفیزٹ، اور محنت کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے کسی کا. ایک قوم 1.4 ٹریلین ڈیفیزٹ کے اوپر کھڑی ہے اور محنت کرنے کا کسی کا موڈ نہیں ہے. سب کا موڈ یہ ہے کہ ہم نے کھانا ہے. اور جو ڈیٹ پہنچا ہوا ہے وہ 20 ٹریلین کو ٹچ کر رہا ہے اور کسی کا محنت کرنے کا موڈ نہیں ہے. کوئی یہ بھی نہیں سوچ رہا ہے کہ اس کو پے آف کرنا ہے. ہماری قوم تو بیچاری بہت سستے لون کے اوپر زندگی گزار رہی ہے. یہاں جو عالم ہوا ہے، اچھا یہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ یہ شروع ہوا ہے بچوں کی اس مینٹیلٹی سے جس میں انہوں نے نہیں سیکھا ہے. اب آپ کے پاس جو ڈائلیما ہے وہ یہ کہ اگر آپ نہیں کہیں گے سوسائٹی میں اکیلے آدمی، تو بچہ آپ کے بارے میں فیلنگ صحیح نہیں رکھ پائے گا. اس کو آپ کیسے سالو کریں گے؟ اس کو آپ سالو صرف ایک راستے سے کر پائیں گے کہ آپ بچے کے اندر اس بات کو سمجھا پائیں کہ نہیں کہنے کا میری محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ اس کو ڈسکنیکٹ کر سکے کہ خواہش کا پورا ہونا اور باپ کی محبت، ان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. خواہش پوری کریں یا نہ کریں اس کے پیرامیٹرز کچھ اور ہیں، محبت ہونا کچھ اور چیز ہے. اس وقت ایسا نہیں ہے، اس وقت جوڑ دی گئی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اس کو انہوں نے کیوں جوڑا، کیونکہ ان کو ہر 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد ایک ڈے منانا ہے، اور اس ڈے میں لوگوں کو مارکیٹ میں بھیجنا ہے. اور اس ڈے میں مارکیٹ میں بھیجنے کا جو سب سے اچھا پریشر پوائنٹ ہے وہ بچوں سے کریٹ کروانا ہے. اور بچوں کو نہیں سننا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ معاملہ ختم ہو گیا. آپ کو اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے کہیں پر کہ نہیں کہنا ہے. بچے کو یہ بتانا ہے کہ بیٹا کنٹرول کرنا ہوتا ہے خواہشات کو، ہر خواہش پوری نہیں کرنی ہے، اور اس کا محبت اور نفرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. محبتیں کسی اور طریقے سے ثابت ہوتی ہیں. ول پاور کیسے کریٹ کرتے ہیں؟ تو میں آپ کو ایک سادہ سی بات کہوں گا، چھوٹے چھوٹے مستحبات کی پابندی کر کے، چھوٹے چھوٹے مستحبات کی پابندی کر کے. وہ کیسے؟ میرے پاس گلاس ایسے بھی رکھا ہے اور میں اس کو ایسے بھی پکڑ سکتا ہوں. اور فرض کریں میرے پاس گلاس یہاں پہ رکھا ہے لیکن میں اس سے پکڑ کے پینا نہیں چاہ رہا ہوں، میں اس کو یہاں پہ لاؤں گا تاکہ میں سیدھے ہاتھ سے پیوں. ٹھیک ہے، یہ میں نے کنٹرول امپلیمنٹ کیا یا نہیں کیا؟ صحیح ہے. چھوٹے چھوٹے مستحبات میں جب آپ کنٹرول امپلیمنٹ کرتے ہیں تو بڑی چیزوں میں کنٹرول میں آپ کو آسانی ملتی ہے. تو آپ اپنے بچے کے ساتھ بھی یہی کریں، اپنے ساتھ بھی یہی کریں، بچے کے ساتھ بھی یہی کریں کہ چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیو سیٹ کریں اور کہیں اس میں کنٹرول امپلیمنٹ کروں گا. اچھا کنٹرول کی کوالٹی یہ ہے کہ اگر ایک اسفیئر میں آپ کنٹرول دکھاتے ہیں، دوسری جگہ پہ کنٹرول دکھانے میں خود بخود آپ کو مدد ملتی ہے. لیکن ایک اور بات یاد رکھیے گا، اگر آپ ایک اسفیئر میں کنٹرول لوز کرتے ہیں تو باقی جگہوں پہ بھی کنٹرول لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو مثال کے طور پر اگر آپ ٹی وی دیکھنے میں کنٹرول لوز کر رہے ہیں تو عبادت کرنے میں کنٹرول باقی رہے گا، وہ بھی جائے گا. ہمارے پاس دین میں ایک جملہ ہے
جو پتہ ہے کہ غلط ہے وہ مت کرو. کیوں؟ یہ کنٹرول لوز کرنا ہے. اور دین اسلام کنٹرول کو بڑھانا چاہتا ہے ہمارے. اس کنٹرول کو ڈیولپ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز بنائیے اور ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا کنٹرول آئے. وہ چھوٹے آبجیکٹیوز کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسے یہی بات ہوئی, پانی سیدھے ہاتھ سے پئیں گے. مثال کے طور پر جب آپ گھر میں داخل ہونے لگیں تو کون سا پاؤں رکھیں؟ سیدھا پاؤں رکھیں. باہر نکلنے لگیں تو الٹا پاؤں رکھیں. اچھا, واش روم میں جانے کے لیے پہلے الٹا پاؤں رکھیں, باہر نکلتے وقت سیدھا پاؤں رکھیں. کوئی کہے گا یہ کیا ڈرامہ ہے یار, کوئی بھی پاؤں رکھ لو. ہاں کوئی بھی رکھ سکتے ہو, کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن یہ کنٹرول سکھانے کے لیے بہت اچھا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کنٹرول امپلیمنٹ کریں. اچھا, میں بہت زیادہ آج کل اس بات کے اوپر ایمفیسس کر رہا ہوں, جب نماز پڑھیں کوشش کریں انگلیاں آپ کی جڑی بھی رہیں ہر وقت. دیکھیے, آپ اتنا چھوٹا سا کنٹرول امپلیمنٹ کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے, کیونکہ مائنڈ کا کنٹرول باڈی کے کنٹرول سے کنیکٹڈ ہے. جیسے آپ اپنی باڈی کے اوپر کنٹرول بڑھاتے ہیں, خود بخود مائنڈ کے اوپر کنٹرول آپ کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو نماز کی مختلف حالتوں کو جا کے دیکھیں مستحب کیا ہے, ان حالتوں کو اسی طرح کرنے کی کوشش کریں تو آپ کا باڈی کے اوپر کنٹرول بڑھے گا, خود بخود مائنڈ کے اوپر بھی کنٹرول بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور کنٹرول لوز مت کریں, کنٹرول لوز مت کریں, اس سے آپ بہت چیزیں مس کر لیں گے.